الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 10 سپاروں کی مختصر تفسیر ہم سماعت کر چکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بفضلہ تعالی آج 11ویں پارے کی مختصراً تفسیر بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیز سامعات، 11ویں پارے میں 2 حصے ہیں۔ ایک سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی، منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسری، مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور تیسری، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ یعنی جو سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے اس میں منافقین کی مذمت، مومنین کی صفات اور غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کا ذکر ہے۔ مومنین کی جو 9 صفات بیان ہوئی ہیں تو وہ یہ ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، نمبر 2 عبادت کرنے والے ہیں، نمبر 3 حمد کرنے والے ہیں، 4 روزہ رکھنے والے ہیں، نمبر 5 رکوع کرنے والے ہیں، نمبر 6 سجدہ کرنے والے ہیں، 7 نیک کاموں کا حکم دینے والے ہیں، 8 بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں اور 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات ہم بہت اچھی طریقے سے جان چکے کہ نماز میں سستی کرنا، نماز میں غفلت برتنا، رکوع اور سجود سے پیچھے ہٹنا، دراصل یہ منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور مومنین کی تو صفت یہ ہے کہ وہ حمد کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی اچھی طریقے سے جان چکے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، وہ نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ اعزاز بخشا کہ رب ذوالجلال نے انہیں بہترین امت کا لقب عطا فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بے مثال امت ہو، تم لاجواب امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مومنوں کو اور اس امت کو، امت محمدیہ کو خیر امہ یعنی بہترین امت کا لقب عطا فرمایا۔ پھر مومنین کی جو 9 صفات بیان فرمائیں ان میں بھی ان کی اس صفت کو بیان فرمایا کہ یہ نیک کاموں کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جنہوں نے شرکت نہیں کی لیکن مخلص صحابہ کرام ہیں تو ان کا نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ نیز پھر سورہ یونس ہے، اس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ 4 باتیں یہ ہیں کہ پہلا توحید کا بیان ہے، یعنی رازق، مالک، خالق، ہر قسم کی تدبیر کرنے والا
اللہ ہی ہے۔ دوسرا رسالت کا ذکر ہے، اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ تیسرا قیامت، اور چوتھی چیز کفار کو اس کا یقین نہیں، یعنی قیامت جو ہے تو جس کا کفار کو یقین نہیں، روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا۔ تیسری یہ بات، اور چوتھی بات قرآن کی عظمت اور شان بیان کی گئی، یعنی سورہ یونس میں یہ 4 باتیں بیان ہوئی ہیں: توحید، رسالت، قیامت اور قرآن کی عظمت۔ رسالت کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس، ان 4 انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے اور واقعات مذکور ہیں۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پتہ چلا کہ نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اپنی عطا سے بہت کچھ عنایت فرمایا ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے ہی حضور علیہ السلام غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، علم غیب بھی جانتے ہیں، اور وہ تمام باتیں کہ جس طریقے سے اس میں بتایا کہ غیب کی خبر سے مطلع فرما دیا، تو گویا اللہ عز و جل کی عطا سے ہی حضور علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا: اے رسول، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ اب یہ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے، اور ایک مقام پر اللہ عز و جل نے ہم گنہگار بندوں کو توبہ و استغفار کا طریقہ بھی بتایا، دعا کرنے کا سلیقہ بھی بتایا، اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا ادب بھی سکھایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اے محبوب، اگر یہ مومن اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کے پاس حاضر ہو جائیں اور پھر اپنے رب سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا، آیت نمبر 103 سورہ توبہ کی، کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ اور اس آیت میں بھی فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ رب سے ان کے لیے بخشش اور مغفرت مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان پائیں گے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، ندامت کے آنسو بہا لو، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جاؤ، اس کے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اس کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انشاءاللہ العزیز وہ رب بڑا کرم فرمائے گا۔ آیت نمبر 107 میں مسجد زرار کا ذکر ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی اور حضور کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اس مسجد کے مقاصد یہ ہیں: پہلا، مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، دوسرا، کفر کرنا، تیسرا، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، چوتھا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنانا۔ اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کریں، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔
منفی اور غلط مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد نیگیٹو مقصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اسے قبولیت نہیں مل سکتی۔ چنانچہ مسجد ضرار کو نبی اکرم علیہ السلام کے حکم سے گرا دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے سودا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی وہی 9 صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، جیسا کہ میں بیان کر چکی۔ اگلی آیات میں اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ کے لیے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، لیکن جب ان پر واضح ہوا کہ یہ اللہ کا ازلی دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کا بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانہ بازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا، تو انہیں ایک آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی، اور یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ غزوہ تبوک میں جن صحابہ نے شرکت نہیں کی اور انہیں جو آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا، تو یہ کہ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا، تو یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آیت نمبر 122 میں بیان کیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے، یعنی پورے معاشرے کی طرف سے ایک بندے نے بھی اگر اس کو ادا کر دیا تو یہ ادا ہو جائے گا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات شان رسالت کے بارے میں اور بڑی بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان شفقت سے بوسہ دیا۔ اہل مجلس کے دریافت کرنے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد کے الفاظ کے ساتھ درود پڑھ کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی اس عمل کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، بعض بزرگوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان شفقت سے بوسہ دے رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز سامعین و سامعات، سورہ توبہ کی مختصراً تفسیر یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب ہم سورہ یونس کی طرف آتے ہیں۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے 10ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 51ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ یونس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس سورت میں توحید کے اثبات کے دلائل، شرک کے رد، رسالت محمدی اور پھر قرآن کریم کی حقانیت، شک کی صورت میں اس کی مثل لانے کے چیلنجز، موت کے بعد اٹھائے جانے، نفع و ضرر کا مالک ہونے کا کہ نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ عز و جل ہے، ان تمام باتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں قرآن کی حقانیت،
نبی کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت، زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے نامقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں دردناک عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید فرمایا کہ گردش لیل و نہار اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقوی کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو اہل تقوی ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ کائنات کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بڑھیا کا واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکی، تو جو اہل تقوی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور وہ کائنات کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں بتایا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بداعمالیوں کی سزا میں اتنی ہی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انسان کے فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو رب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اللہ عز و جل صرف لے کر نہیں آزماتا، بلکہ بہت سے لوگوں کو وہ دے کر آزماتا ہے کہ اس کو میں نے اتنی نعمتیں دی تو اب بھی یہ مجھے یاد رکھتا ہے، یہ نعمتیں دینے والے کو بھول گیا۔ تو فرمایا کہ انسان کی یہ فطری خود غرضی ہے کہ جب مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، گناہوں کی معافی بھی مانگے گا، سب کرے گا، لیکن جب اس کی یہ مصیبت، یہ مشکل ٹل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تو پھر وہی اپنی عیاشیوں میں، وہی اپنی زندگی کے مزے لوٹنے میں لگ جاتا ہے اور وہ اپنے رب کو ہی فراموش کر بیٹھتا ہے، اپنے رب کو ہی بھلا دیتا ہے۔ نیز اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے۔ ہمیشہ اللہ عز و جل سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کا کرم مانگنا چاہیے، اس کا رحم مانگنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ پاک پروردگار ہم پر فضل فرمائے، ہمیں اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے، اس سے کبھی بھی اس کے عدل کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ہلاکت کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 15 سے بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے اور ہر انسان کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ قرآن یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، تمام جہاں کے پالنے والے کا کلام ہے۔ اس کلام میں ہر بات کو کتنے پیارے انداز سے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ہم نے بھی تفسیر شروع کی تھی اور اس کلام کی جو ابتدا کی وہ بھی الف لام میم حروف مقطعات سے کی۔ حکمت اس میں یہی تھی کہ اس کتاب کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ ہو جائے کہ اگر تم سب دنیا بھر کے جنات انسان مل کر ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کر کے تمام طاقتیں اکٹھا ہو جانے کے باوجود اگر اس کی ایک یہ اتنی چھوٹی سی آیت کے مثل بھی آیت لانا چاہو تب بھی ہرگز نہیں لا سکو گے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوچھتے ہیں جو انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بت
اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں، جبکہ رسول اللہ، انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تیار فصل اچانک کسی آفت کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی میرے قبضۂ قدرت میں ہے، لیکن حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی، اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کی ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 31 سے بتایا کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے، حیات و موت کس کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ، لیکن پھر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ پھر قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ ان آیات میں بار بار اللہ کی قدرت اور آخرت کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ جو مطالبہ عذاب کا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ اور پھر فرمایا، میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا از خود اختیار نہیں رکھتا مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ اس پر بہت طویل گفتگو ہو چکی کہ اللہ عز و جل کی عطا سے حضور علیہ السلام کو تمام اختیار ہے، پر از خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ از خود میں کسی چیز کا اور نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ورنہ اللہ عز و جل نے حضور علیہ السلام کو مختار کل بنایا ہے کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ پھر ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقرر آ جائے تو ایک گھڑی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو؟ اس وقت پھر تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا، اور عذاب الہی کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ آپ کو سنتے ہیں اور بعض دیکھتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے سنتے ہیں نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے۔ یعنی گویا وہ بظاہر تو آپ کی بات کو سن رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ ان کے کان تو دیکھ رہے ہیں پر ان کے کان ہی نہیں ہیں، وہ سن ہی نہیں رہے آپ کی باتوں کو۔ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر رب ذوالجلال نے مہر لگا دی۔ وہ آپ کی بات سن تو رہے ہیں پر آپ کی بات سمجھ نہیں رہے۔ آپ کی بات کو وہ جانتے تو ہیں کہ آپ درست بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل حق کو قبول کرنے سے تنگ ہو گیا ہے، وہ حق کی بات قبول ہی نہیں کر رہے۔ تو گویا ایسے ہیں کہ نہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں، ان کا دیکھنا اور سننا بالکل بے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ قیامت کے دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی بھر رہے۔ اللہ اکبر! سوچیں کہ وہ یہ سمجھیں گے، یہ گمان کریں گے کہ دنیا میں وہ جتنا رہے وہ صرف ایک گھڑی کے برابر تھا، تو قیامت کا دن کس قدر بڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
اور یہ وہ قرآن ہے جو مسلمانوں کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ یہ قرآن مسلمانوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور نہ اس کے جیسی، اس کی مثل کوئی کتاب ہے۔ کہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، مثل کیا لائیں کہ صدیوں سے ہیں عاجز خاص و عام۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرما دیجئے کہ چاہیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشی منائیں۔ اور اس موضوع پر بھی پہلے گفتگو ہو چکی کہ قرآن پاک میں عید کا لفظ بھی آیا، اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ جس دن ایمان والوں کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی بتایا کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے، اللہ کا تم پر فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تم نعمت کو حاصل کرو، تو پھر اس نعمت کے ملنے پر، اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر تمہیں خوشی بھی منانا چاہیے۔ تو میرے معزز سامعین و سامعات، بتائیے کہ حضور علیہ السلام کی نعمت سے بڑھ کر بھلا کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ربیع النور شریف میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضور علیہ السلام کے بھیجے جانے کی اور اتنی بڑی نعمت عظمی اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو جب دیگر نعمتوں پر اور دیگر رحمتوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائے، تو اس سب سے بڑھ کر نعمت پر تو خوشی منانا بہت ضروری ہے۔ بعض اہل علم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا استدلال اسی آیت سے کیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال اور حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا کوئی عمل اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ یا اس سے چھوٹی یا بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر یا پوشیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ عز و جل تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 63 سے اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ گویا اولیاء اللہ کی شان بیان کر دی اور بیان فرما دی اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور نیز ہم جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، تو ہم اولیاء اللہ کے نیک اور صالحین متقی بندوں کے ہی راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں کا قرب نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 65 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب، آپ ان کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوں، میں جو سب سرفرازیوں کا واحد اور مالک ہوں، تیرا مددگار ہوں۔ آیت نمبر 71 سے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا کیوں ناگوار ہے، جبکہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے اور تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح اور ان کے پیروکاروں کو نجات دے دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ہیں۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی، جس کے ضمن میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ پچھلی قوموں کے احوال کا اور پچھلی امتوں کے حالات کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی رب ذوالجلال کو بالکل برداشت نہیں، بالکل گوارا نہیں۔ جب بھی پچھلی قوموں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کی نافرمانی کی،
پروردگار نے عذاب نازل فرمایا۔ نیز یہ بات بھی بیان کر چکی کہ جادوگروں نے یہ بولا کہ پہل آپ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھا، جب جادو کا کرتب دکھانے آئے تو پہلے پوچھا کہ پہل آپ کریں گے یا پہل ہم کریں؟ تو مفسرین کرام اسی بات کے اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو جادوگروں نے ان کا یہ جو ادب کیا کہ پہلے ان سے اجازت لی، ان سے پوچھا کہ یہ دکھانے کے لیے پہل آپ کریں گے یا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں، تو اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو بندہ انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کا ادب کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی اور گستاخی سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور جو گستاخی کریں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، اور فرعون زمین میں متکبرین بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے متکبر بن بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر توکل کرو، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور التجا کی، اے پروردگار تو ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اب اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں تو فرعون کتنے عرصے سے خدا بن بیٹھا تھا، اپنے ہی آپ کو خدا تصور کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا، خدا سمجھتا، خدائی کا دعویٰ کرتا فرعون۔ اللہ عز و جل اس کو ڈھیل دیتا رہا، لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، ان کی شان میں گستاخی کی، پھر پروردگار نے اسے مہلت نہیں عنایت کی، اسے مزید مہلت نہ دی، بلکہ اسے عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑا اور عذاب اس پر نازل فرمایا۔ آیت نمبر 90 سے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا، اور فرعون اور اس کا لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا میں اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور جس کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ بات تو بار بار بیان ہو چکی کہ جب موت کو دیکھ کر اور سامنے عذاب کو دیکھ کر اور اپنا نتیجہ، اپنا انجام دیکھنے کے بعد پھر اگر توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمانوں ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو، اس کے حبیب کا واسطہ پیش کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس کے حضور گڑ گڑا کر، رو کر، آہیں بھر کر، سسکیاں لے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ عز و جل تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن اپنا انجام دیکھ لینے کے بعد پھر معافی مانگنا، پھر توبہ کرنا، تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرے کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی، ان کے رزق میں فراخی اور ان کے آپس کے اختلاف کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 96 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بیان کر چکی کہ ازل سے ہی لکھا جا چکا تھا کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں، جو ایمان نہ لائے، لیکن ان کو تبلیغ کرنا، دعوت حق دینا، یہ حجت تمام کرنے کے لیے تھا۔ نیز یہ بات بھی کہی کہ ہو سکتا ہے ان کے مقدر میں یہی لکھا گیا ہو کہ جب ان کو دعوت تبلیغ کی جائے، جب ان کو دین کی دعوت دی جائے تب یہ ایمان قبول کر لیں، اور ویسے جو دعوت دین دی جاتی رہی، حق کی تبلیغ، دین کی تبلیغ کی جاتی رہی، تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے تھی تاکہ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کر سکیں
کہ ہمیں تو کوئی راہ دکھانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی حق دین کی تبلیغ کرنے والا ہی نہیں آیا۔ اللہ عز و جل کے علم میں سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کس کے مقدر میں ایمان ہے اور کس کے مقدر میں ایمان نہیں۔ سورہ یونس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں سے صرف قوم یونس ہی ایسی تھی کہ جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئے۔ تو یہاں دیکھیں یہی بات کہ تمام قومیں اپنے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرتی گئیں اور عذاب الہی ان پر آتا گیا، لیکن یہ جو قوم یونس تھی، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو فوراً قوم پیچھے سے عذاب کے آثار دیکھ کر فوراً شرمندہ ہو گئی، نادم ہو گئی، فوراً حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، ان سے معافی مانگی، اللہ کے نبی کی تعظیم کی۔ اس تعظیم کے سبب، اس ادب کے سبب ایک یہ قوم یونس ایسی تھی کہ جس پر عذاب الہی نہیں آیا، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ آیت نمبر 104 سے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جس کے قبض و قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہ ہو، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 107 سے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا، سو جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ آخری آیت میں اتباع وحی کرنے اور کفار کے تکالیف دینے پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ یونس مکمل ہوئی، آگے سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے 11ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 52 نمبر پر ہے۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہود رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید، رسالت، حیات بعد الموت، جزا اور سزا کے متعلق اسلام کے اصول اور عقائد کا بیان ہے۔ سورہ ہود کی پہلی آیت میں قرآن کی حقانیت، اس کے مدعا کے واضح ہونے اور صورتاً اور معناً درجہ کمال پر فائز ہونے کا بیان ہے۔ دوسری آیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نبی اکرم علیہ السلام کے بشیر و نذیر ہونے کا ذکر ہے، اور بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ تعالیٰ کے ظاہر و مستور، یعنی ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز اور ہر عمل کے بارے میں جاننے کا ذکر ہے، جو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پارے کی تفسیر میں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمیں ایمان پر سلامتی اور ایمان کے ساتھ ہی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔